السلام علیکم۔ آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا، یعنی تمام مخلوقات سے اشرف پیدا کیا گیا۔ انسان کو اتنا اشرف پیدا کیا گیا کہ فرشتوں کو بھی انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو کیا جو زندگی ہم آج گزار رہے ہیں وہ واقعی ہی میں ایک اشرف المخلوقات والی زندگی ہے؟ وہ ایسی زندگی ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم دولت کے پیچھے نہیں، خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن دولت میں مکمل خوشی نہیں رکھی گئی۔ دولت صرف کامیابی کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، مکمل خوشی اللہ تعالیٰ نے دولت میں نہیں رکھی ہے۔ ہم نے خوشی کے پیچھے، دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے ہم نے رشتوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے بارے میں تو ہم سوچتے ہی ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، صرف اپنے بارے میں ہی سوچیں گے، تو پھر تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ وہ بھی تو اپنے بارے میں تو وہ بھی سوچتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ان کے خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حق ادا کرنا چاہیے۔ خوش رہنے کے لیے یہ سب کچھ لازمی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم صرف خود کو لے کے چلیں تو اکیلا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کامیابی کا راز یہی ہے کہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلیں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ خوشی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو معاف کرنے میں رکھی ہے، دوسروں کے غلطیوں پہ درگزر کرنے میں رکھی ہے۔ خوشی اللہ تعالیٰ نے اچھا سیکھنے میں رکھی ہے۔ خوشی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھی ہے، اور خوشی اللہ تعالیٰ نے رشتے کو نبھانے میں رکھی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں؟ ورنہ یہ سب کچھ کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ باہر تو ہم خوش دکھا سکتے ہیں، لیکن اندر، جب تک تمہاری روح خوش نہیں ہے، تب تک تم مکمل خوش نہیں رہ سکتے۔ تو ایک اچھی زندگی اور خوش رہنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے، اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، دوسروں کو ساتھ لے کر۔ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا انسان وہی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ انسان کا مطلب ہی دوسروں کے کام آنے والا ہے، انسان کو دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ان کے بھی حق ادا کرنے چاہیے، بہن بھائیوں کے بارے میں، اور ہر ایک کے بارے میں ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تب ہی ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں وہ علم سیکھنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے، سیدھی راہ کی طرف لے کے جائے، اس راہ کی طرف جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ ہمیں خود میں سے وہ انسان ڈھونڈنا چاہیے، وہ انسان باہر نکالنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے، جس کے آگے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں انسان بن کے، اشرف المخلوقات بن کے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے انسان ہونے کا حق ادا ضرور کرنا چاہیے۔ اور انسان کا حقیقت میں مطلب ہی یہ، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور مٹی کا جو اہم کام ہوتا ہے وہ ہے جوڑنا۔ تو ہم آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، وہ بڑا مہربان، قربان، رحم کرنے والا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔